بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ایک ملاقات ہوئی جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے پاسپورٹ واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج لاہور میں پاور شو کا مظاہرہ کریں گے سمیت دن بھر جو اہم ڈیولپمنٹس رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نظر سر، ملکی سیاسی صورتحال، عمران خان صاحب آج لاہور میں پاور شو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ حکمت عملی لاہور کے جلسے کے بعد عمران خان صاحب کی کیا ہوگی اور اس کا ہماری سیاست پر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے، آگاہ کیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جلسہ تو بہت بڑا ہے۔ ابھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے، اس سے باہر بھی لوگ ہیں غالباً، جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے وہ جو انہوں نے کل سوشل میڈیا پہ خطاب کیا، ٹویٹر اسپیس اور انسٹاگرام، اور اس پہ مختلف نمبرز ہیں کہ ٹویٹر اسپیس پہ کتنے لوگ تھے، انسٹاگرام پہ کتنے تھے، فیس بک پہ کتنے دیکھ رہے تھے، باقی کتنے، لیکن کوئی آپ سمجھیں کہ لگ بھگ ایک محتاط اندازہ بھی ہو تو 10 لاکھ سے زیادہ، صحیح 10 لاکھ 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سن رہے تھے، جو ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اور لیکن آج کا جو ان کا یہ لاہور کا جلسہ ہے، اس کے بعد ابھی تک انہوں نے کسی جلسے کا اعلان نہیں کیا۔ تو آج کی تقریر اس لیے اہم ہے کہ ابھی چونکہ یہ پروگرام ہمارا جب ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں نہیں آئے، جی، تو اس کے اختتام پہ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کیا اس کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ لانگ مارچ کا اسلام آباد کی طرف اعلان ہوتا ہے ٹھیک ہے، یا نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں جو آراء ہیں وہ تقسیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ممکن عید کے بعد کیا جائے یا کچھ دنوں کے بعد اس کو جو ہے وہ اس میں تاخیر کی جائے، اور اس کو جو ہے مطلب کسی وقت جو ہے وہ مئی کے اندر لایا جائے، لیکن یا کیا ہی نہ جائے سرے سے۔ تو یہ لانگ مارچ کے اوپر جو ہے یہ مارچ اسلام آباد کا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہوگا، ایک دو وزراء جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو سکتی ہے، اور کیوں ہو سکتی ہے اس کی وجوہات جو ہے اس پہ میں روشنی ڈالتا ہوں، لیکن اس کا اختتام کس حکمت عملی پہ ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی یعنی ہم اس کو ایک مجموعی ملک کی سیاسی تناظر میں دیکھیں تو بظاہر ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور انتخابات کی طرف بڑھتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ عوام میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام میں چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انتخابی مہم کا ہی آغاز ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اچھا، اور الیکشنز کروائیں، جلدی کروائیں، اور اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی زیادہ تر ذہن جو ہے مسلم لیگ نون کا بھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آ گئی ہے بجٹ کی۔ اور میں آپ کو صرف ایک بات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہ بجٹ کی ذمہ داری آ گئی ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ہی بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے فیکٹرز جو پورے خطے میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم درمیان میں اس کی سلائیڈ ہم نے بنا لی ہے چائنا کی، اگر بنا لی ہے تو میں ایک چیز درمیان میں سے دکھاؤں جو ڈسٹربنگ سی چیز ہے، ڈسٹربنگ سا گراف ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی پینک پھیلانا نہیں ہے، ڈسٹربنگ سا ہے وہ گراف۔ اگر وہ تیار ہے اس کی سلائیڈ تو ہم اس کو دکھا دیں گے تھوڑی دیر میں، اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا میں کووڈ دوبارہ آ گیا ہے، اچھا، اور اچانک آیا اور تیزی کے ساتھ چائنا میں کووڈ آ گیا ہے، اور وہاں پہ اگر ہم گراف تھوڑی دیر میں دکھائیں گے اپنے ناظرین کو تو ایک دم سے شوٹ کر گیا ہے پچھلے چند دنوں کے دوران، اور اس کے نتیجے میں شنگھائی میں، اور یہ ایکٹیو کیسز ہیں، یہ دیکھیں پیک پہ تھا، یہ جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے ہم دیکھ لیں نا، تو جب سے یہ شروع ہوا ہے 2020 سے، تو دیکھیں پیک پہ گیا تھا پھر نیچے آ گیا تھا بالکل،
آپ نے دیکھا چائنا نے بالکل کنٹرول کیا. اب اچانک جا کے یہ پچھلے چند ہفتوں سے اوپر جانا شروع ہوا ہے. اور اگر ایک اور ہم گراف دیکھیں جو جس میں اسپائک ہمیں نظر آئے گی تو وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک دم سے ٹوٹل کرونا وائرس کیسز ان چائنا جو ہے. تو اس کی یہ دیکھیں آپ ذرا, یہ ہے 2020 میں جب اسٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کے, تو اس وقت سے 2020 سے لے کے اور پھر اس کے بعد یہ اوپر گیا, پھر یہ بالکل سیدھا رہا. دیکھا آپ نے یہ سارے مہینوں میں جنوری فروری 20 نکل گیا, 21 نکل گیا, یہ بالکل کنٹرول رہا چائنا میں. اچانک چائنا میں جا کے یہ پچھلے آپ 2-3 دن میں دیکھیں, یعنی 2-3 دن یا ہفتوں میں دیکھ لیں آپ, تو یہ اچانک اوپر شوٹ کر گیا چائنا میں. تو کووڈ جو ہے وہ چائنا میں دوبارہ یعنی دنیا کا پہلا ملک جہاں سے کووڈ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا, اور وہ اس کے بعد پوری دنیا میں گیا اور اب اچانک اوپر چلا گیا. لیکن وہ چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر رہا ہے, اور وہاں پر احتیاطی تدابیر ہیں, اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جلد سے جلد چائنا قابو کرے اس پہ, اور ویکسین وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, بڑی پابندیاں ہیں, اس کے باوجود کیسز بڑھیں اور اس کو وہ قابو کر رہے ہیں. لیکن اس میں وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں شٹ ڈاؤنز بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو شفٹ بھی کر رہے ہیں, اور چائنا اس کو کنٹرول کر لے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے, اور خاص طور پہ پوری دنیا پہ اس لیے پڑ رہا ہے اثر. میں پاکستان پہ واپس آ رہا ہوں, اس بات کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے کہ سری لنکا جو کہ ایک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہو گیا, اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, اور اس کے بعد ان کی ملک ڈیفالٹ کر گیا, اور طویل عرصے تک جو ہے وہ وہاں پہ وہ لڑتے رہے. وہ کہتے رہے کہ جی یہاں پہ کسی طرح سے مطلب ایک منسٹر کو فائر کیا, دوسرے کو فائر کیا, پوری دنیا کی طرف دیکھتے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے آخر میں چائنا کی طرف سے بہت زیادہ ان کو اس وقت بیل آؤٹ نہیں ملا, کیونکہ چائنا خود اپنا لیکن وہاں پہ چائنا اپنا کرائسس چائنا کے اندر, چائنا اس کو بالکل اپنے معاملات دیکھ رہا ہے. لیکن وہاں پہ ہمبنتوٹا پورٹ کے اوپر انویسٹمنٹ ہے سری لنکا میں, اور باقی جگہوں کی, تو اسٹریٹجک اس کی اہمیت. اب چائنا کس طرح سے آتا ہے سری لنکا کی مدد کو, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. لیکن اسی دوران یہ ہوا ہے کہ جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا سری لنکا بچنا چاہ رہا تھا, وہ سری لنکا آپ سمجھیں کہ اس چلا گیا, یعنی وہ چلا گیا IMF کے پاس. اور یہ رائٹرز کی جو سلائیڈ ہماری 9th ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو, کہ IMF نے کہا ہے ان سے کہ کسی بھی قسم کا جو لون ہے وہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی, ٹھیک ہے, اور یعنی سارا کا سارا ری اسٹرکچر کریں, اور اپنے لونز ہم فوری طور پہ دے نہیں سکتے. انہوں نے کڑی شرائط, یہ پوری اسٹوری جو ہے یہ اس پہ ہم بات کر لیں گے کسی وقت. لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ریجن اور خطے کے جو واقعات ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے آج. اور آگے پھر سیاست میں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ پھر دوسرے روز آج کم سے کم 4 بم دھماکے افغانستان میں ہوئے, اور یہاں پر ان بم دھماکوں میں جو ہے وہ اگر ہم کوٹ کریں BBC کو, ویسے تو مختلف فگرز آ رہی ہیں مختلف میڈیا کے حوالے سے, لیکن اگر BBC کو جو 11th ہماری سلائیڈ ہے تو وہ BBC کو کوٹ کر دیں تو ڈزنز, BBC کہہ رہا ہے کہ ڈزنز, اور وہ 31 کی فگر دے رہا ہے. یہ مزار شریف میں امام بارگاہ پہ ایک اٹیک ہوا ہے, اور 31 لوگ آج وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, اور ایک اور داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے, ٹھیک ہے, اور طالبان نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ داعش کو مار چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہی جو میڈیا ہے دنیا بھر کا وہ مختلف نمبر دے رہا ہے, لیکن میں نے یہاں BBC کو کوٹ کر دیا. تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہمارے پڑوس میں یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایسا ہوا کہ جب یورپ چند روز پہلے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا, ایسٹرن سینٹر ادھر, تو ہر جگہ افغانستان بھول گئی دنیا, اور دنیا کے سامنے یوکرین کھڑا ہو گیا آکے. اور کئی ملک ایسے ہیں, میں نام لیے بغیر یورپ کے, جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ افغانستان کے لوگوں کو یہاں پہ پناہ دیں گے. انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو
سائٹ پہ کر کے اور یوکرین کے وہاں پہ، کیونکہ وہ ان کا امیجیٹ ایشو ہے کہ ان کی یعنی مین لینڈ کے ساتھ ان کے بارڈرز ہیں، تو وہ یوکرین کی طرف چلا گیا پورا یورپ، EU، اور وہ بھول گئے ہیں کہ کوئی افغانستان بھی تھا کچھ مہینے پہلے تک. اور افغانستان کا جو تمام، یعنی اب دیکھیں سال بھی نہیں ہوا ابھی تو اگست میں تو گئے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ کہاں پہ ہیں افغانستان کے لوگ جو نکلے تھے، کہاں پہ کتنے گروپس ہیں، کیوں یہ دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ اتنی بڑی، ابھی تک ان کے IMF سے کوئی مدد مل رہی ہے نہیں مل رہی، دنیا کوئی فنڈ ریزنگ کر رہی ہے نہیں کر رہی، ریکگنیشن کا کیا ہوگا، کیا دوبارہ کوئی دہشت گردی کا اور خانہ جنگی کا ہب تو نہیں بننے جا رہا درمیان میں، ٹھیک ہے، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا، یہ سارا، رشیا، چائنا، درمیان میں کوئی دوبارہ ایسی صورتحال تو مختلف گروپس تو ایکٹیو نہیں ہو گئے جو دوبارہ، کیونکہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے یہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر وہ پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. تو ادھر افغانستان کا ایشو ہے، ادھر سری لنکا کا ایشو ہے، ادھر چائنا سے ہماری دعا کہ وہ چائنا میں کووڈ نہ پھیلے، سری لنکا معاملات ختم ہو، افغانستان کے اندر حالات بہتر ہیں، لیکن یہ آپ کے ارد گرد کی صورتحال ہے. اور یوکرین جو ہے وہ یوکرین کے، میں صرف یہ بتا دوں کہ وہاں پر شدید جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایک بڑی کامیابی پریزیڈنٹ پیوٹن کو حاصل ہو گئی. اگر ہم یہ میپ یہاں دکھا سکے تو مریوپول کا جو بلیک سی کے ساتھ جہاں پر ان کا ایک اہم ترین اسٹریٹجک ان کا شہر ہے، تو مریوپول پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں پر 2-2.5 ہزار لوگ جو ہیں، کئی ڈیڈ لائنز وہ دیتے رہے، اس کو ذرا بڑا کریں گے تو وہ یہ جو ایزروٹال پلانٹ ہے، تو یہاں پر جو ان کا سٹیل پلانٹ ہے، یہاں پر پہلے تو پیوٹن نے کہا تھا کہ بمباری کر دو، کیونکہ یہاں پہ جو یوکرین کی فوجیں تھیں اور سویلینز وہ چھپے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں، لیکن یہاں سے ایک مکھی بھی اڑ کے باہر نہیں جانی چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا جو بحر اسود ہے، بحر اسود بلیک سی، اس پہ ایک لینڈ برج کریمیا سے لے کے اور دونباس تک یہ کمپلیٹ جو ہے ایک لینڈ برج بن گیا ہے. ایک اپنا نیا انہوں نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے اس وقت، اور وہ ایک میسج ہے ساری دنیا کے لیے، سرمت کے نام سے. سرمت کے نام سے انہوں نے انٹر کانٹیننٹل میزائل اس وقت اپنا ٹیسٹ کیا ان حالات میں، جبکہ جنگ جاری ہے، اور پوری دنیا ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا چکی ہے، ٹیکنالوجی کی پابندیاں لگ چکی ہیں، جو کل بھی اس دوران وہاں پہ پیوٹن نے انٹر کانٹیننٹل یعنی بین البراعظم جو ہوتا ہے نا، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک جو ہے انٹر کانٹیننٹل کہتے ہیں. اچھا، یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے. پاکستان کی سیاست، یہ بات بہت پہلے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ جو خطے کے آس پاس کے واقعات ہوں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے حکومت کا بننا ہو، حکومت کا گرنا ہو، اس میں کہیں نہ کہیں اندرونی خطے کے دنیا کے حالات اس میں ہیں. اور وہ بات ایک عرصے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ خطے کے واقعات طے کریں گے. تو خطے کے اندر ایک ابتری ہے، اور اس ابتری کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن چاہ رہے ہیں، عمران خان بھی الیکشن چاہ رہے ہیں، اور عمران خان کے جلسے چونکہ بہت بڑے ہو رہے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد، اور ان کا عوام سے رابطہ شروع ہو چکا ہے. اب وہ ریلائی نہیں کر رہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں تو نکل چکے ہیں، ریزائن کر چکے ہیں. گریڈ لاک انہوں نے لگائے ہوئے، ڈیڈ لاک، ایک وہاں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، گورنر بیٹھے ہیں، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا حلف کون اٹھائے گا، کون سی حکومت ہے، کون سے وزیر ہے. ابھی تک ویسے وزیر اعلیٰ میں چیک کی وزیر اعلیٰ کون ہے، تو وزیر اعلیٰ نگراں جو ہے وہ اس وقت عثمان بزداری ہیں. ٹھیک ہے، جب تک اگلے وزیر اعلیٰ نہیں آ جاتے، کوئی حلف نہیں اٹھا رہے، تو وہ نگراں یا جو بھی تو وہی ہیں، ان کا حلف جو ہے استعفیٰ وغیرہ قبول نہیں ہوا. کورٹ کے ریمارکس بھی آئے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہی ہیں ابھی تک. دیگر عدالت کب فیصلہ دے گی، کیا ہوگا، وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. وہ کل دے دے، پرسوں دے دے، کہ کس کے حق میں دے، کیا نہیں دے. لیکن پنجاب جو ہے وہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. لیکن ایک اور ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اختر مینگل صاحب کی غالباً واپسی ہو رہی ہے کابینہ میں ان کی جماعت کی، اور ANP کی بھی واپسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ANP کی جو، اور یہ سارا کا سارا میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، گراؤنڈ پہ جو کام ہوا ہے، یعنی اتحادیوں کو لانا، اتحادیوں کا جمع ہونا،
یہ نمبرز گیم، یہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. یہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے. یعنی سندھ ہاؤس سے آپ شروع کریں، منحرف اراکین سے شروع کریں، اس کے بعد آپ چلے جائیں اس بات پہ کہ وہ یعنی مسلم لیگ نون رہی ہے شامل، لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر کا جو فارمولا ہے نا عدم اعتماد والا، اس میں آصف زرداری صاحب کا سب سے بڑا کلیدی رول رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی رہا ہے، لیکن آصف زرداری صاحب کے اختر ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی، ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی، یعنی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آصف زرداری صاحب کا معاہدہ ہو رہا ہے، وہ اندازہ لگائیں. یعنی یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے جو سائن کیا معاہدہ تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سائن کیا ہے. جی. لیکن بس اب آگے کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، یعنی پیپلز پارٹی نے درمیان میں کہ وزارتیں کیسے ہوں گی اور کیا وہ سارا طے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اینڈ میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ سارا تو کر لیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو مل گئی ہیں، شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں، نوید قمر صاحب بھی ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آگے جا کے معاملہ اٹک گیا ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لندن میں معاملات یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قیادت، بیانات آپ چھوڑ دیں روایتی بیانات، لیکن ایک معاملے پہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. وہ ڈیڈ لاک یہ ہے کہ گورنر پنجاب کی جو سیٹ ہے جی وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے اور ہم تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں مخدوم احمد محمود صاحب کو کہ مخدوم احمد محمود صاحب گورنر پنجاب ہوں گے. ایسے ہی ہے جی. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ویسے ایک قداور سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے اور ایک جو ہے وہ ایک بڑے صنعت کار بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں طویل عرصے سے. اچھا اینی وے پہلے بھی رہ چکے ہیں گورنر، تو ان کا نام اناؤنس ہو گیا. اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گورنر جو ہیں وہ پنجاب کے وہ ہوں گے مسلم لیگ نون کے ہی، اور پیپلز پارٹی وہاں پہ وزارتیں لے لے، سینئر وزیر لے لے، باقی وزارتیں لے لے. یعنی وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا حمزہ شہباز شریف صاحب اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، اور گورنر بھی ان کا ہوگا. اچھا اب لیکن جو گورنر ہیں وہ گورنر تو لگانا ہے صدر نے، تو وہ ایک ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی نے نام دے دیا، تو نام کیسے دے دیا کیونکہ گورنر تو جا نہیں رہا. تو اگر گورنر نہیں جا رہا اپنی جگہ سے، جو عمر چیمہ صاحب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ بھی ان کا تو گورنر بھی ان کا، تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیا ملا؟ وہ کہہ رہے ہیں جب حکومت بنے گی تو پنجاب میں آپ کو سیٹیں، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے آنا تھا، باقی تو چھوڑ دینا کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو مطلب کوئی ہے ہی نہیں چیز. لیکن اصل یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ تو یا تو نون ہے اس وقت یا پی ٹی آئی ہے. وہ پیپلز پارٹی کدھر گئی پنجاب میں؟ کام سارا کیے زرداری صاحب نے بیٹھ کے، اور وہاں پہ جو ساری حکومت سازی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اختر مینگل صاحب کو بھی منایا، صالح حسین صاحب جو چودھری شاہ صاحب کے صاحبزادے وہ بھی غالباً آ رہے ہیں حکومت کے اندر. تو یہ سارا کام تو زرداری صاحب نے کیا ہے. اب یہاں پر سوال میں نے پوچھا لندن کہ جی آپ کی طرف سے مسلم لیگ نون کے جو قیادت کے قریبی ذرائع ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے تو بات یہاں بن نہیں رہی تھی. ہم نے 2-3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بھی لندن طے کریں. اب لندن سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا لندن دعوت دی گئی آنے کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں دعوت نہیں دی گئی، خود آ رہے ہیں. میں نے کیا مطلب خود آ رہے ہیں آپ کی طرف سے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے تو نہیں کوئی، میں تو مصروفیات تھی، ہمیں پتہ چلا اچانک کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا بہت اچھا ہے. تو بلاول صاحب یہاں سے لندن گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، یعنی قیادت کی طرف سے ان کو نہیں کہا گیا، گئے ہیں کچھ بات کرنے ان سے گئے ہیں، لیکن وہ بات وہ بیانات میں تو آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے اٹکی ہوئی ہے. اور اس میں چیئرمین سینٹ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں، لیکن صدر کا ایشو ہے کہ صدر کون ہوگا. ٹھیک ہے، وہ صدر جو ہے وہ تو سیفسٹ جگہ ہے نا، 2023 تک ان کی ہے جو اپنا عارف الوی صاحب کی، اور اس کے بعد صدر کیا ہوگا تو وہ اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی 2 یا 3 یا 4 جو بھی نام دے دیں، یہ طے نہیں ہوا کہ صدر کون ہوگا آگے جا کے. اور صدر جو ہیں وہ زرداری صاحب بننا چاہتے ہیں، اور مولانا صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ صدر بنے، کیونکہ مسئلہ ایشو یہ ہے نا کہ وہ مطلب، اور مکمل طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے 2-4 جو بڑے مسائل ہیں اس کو کر کے میں بھی یہاں سے
مطلب اس بوجھ کو کون اٹھائے گا اتنا بڑا؟ کیونکہ اصل جو ایشو ہے وہ ایشو ہے معاشی، اور معاشی ایشو جو ہے وہ ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے، وہ پورے ملک کا ایشو ہے، وہ پوری ریاست کا ایشو ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے۔ اور ہمیں یہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سفارت کاری کیسے رکھنی ہے دنیا میں، ہم نے اپنے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ کیسے، پھر جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے، پھر مشرق مغرب، ٹھیک ہے، شمال میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب تو وہ ختم ہو گیا نا کانسیپٹ، تو ہر طرف سے آپ مختلف تنازعات ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، اور مختلف حکومتیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں کنفیوژن ہے، ساری دنیا میں کنفیوژن ہے۔ مطلب 24 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے فرانس کے اندر، تو میکرون لیپن کا کل جو ٹی وی پہ ان کی ایک اتنی تلخ گفتگو ہوئی ہے، ان کی آپس میں تلخ گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ تم تو پیوٹن کے ایک طرح سے، انہوں نے کہا کہ پیوٹن کے تم چمچے ہو، وہ جو لیپن جو ہیں جو خاتون رائٹ ونگ سے دائیں بازو تھے، انہوں نے، تو میکرون نے آگے ٹی وی جواب دے دیا، اچھا تمہارا تو بینک، تم اپنے خیال رکھنا آئندہ تم بات کرو پیوٹن سے تو اپنے بینکر سے بات کرو گی، کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں لون لیا تھا، جو خاتون امیدوار ہیں لیپن، انہوں نے رشیا کے بینکوں سے لون لیا ہوا ہے، تو اور وہ کرائمیا کی جب انیکسیشن ہوئی تھی تو اس وقت وہ رشیا کے ساتھ تھیں پیوٹن کے، یہ ابھی یوکرین کے دوران کرائسس کے دوران، اور وہ اگر جیت جاتی ہیں تو امیگرینٹس بند، نیٹو کے وہ اگینسٹ، وہ مسلمانوں کے تو بہت ہی زیادہ اگینسٹ، باقی فارنرز کے بھی اگینسٹ، کہ فرانس میں کیوں ہے تو رائٹ ونگ، لیکن ان کے چانسز کم ہیں لیکن جیتنے کے، لیکن ناممکن نہیں، وہ جیت سکتی ہیں، تو پوری ایک سینیریو چینج ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اثرات، ہر چیز کا اثر پاکستان پہ آ رہا ہے۔ سی پیک اتھارٹی آج ختم کر دی گئی، آج پاکستان میں سی پیک اتھارٹی کو سرکاری طور پہ ختم کر دیا گیا، اور اس کی وجہ جو پیک اتھارٹی ختم کر کے وہ واپس پلاننگ ڈویژن میں آ گیا۔ آئی ایم ایف نے رکھ دی ہیں کڑی شرائط دوبارہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب گئے تو ہیں وہاں، لیکن وہ گئے ہیں تو میرا ظاہر ہے کہ ان کا اپنا حکومت کا اپنا جو بھی پلان ہے، اور جیسے بھی ہوگا، وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بات کر کے وہ لندن رکے ہیں، اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں۔ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا، آئیڈیلی، کہ جانے سے پہلے وہ یہاں پہ جو مختلف ماہرین ہیں معاشیات کے، ان کے ساتھ اور کاروباری شخصیات کے ساتھ 1 یا 2 سیٹنگز کر لیتے اور ان کا انپٹ لیتے، مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئی ایم ایف جا رہے ہیں بات کرنے، تو وہ بہرحال وہ اب چلے گئے، وہاں سے آ گئی ہیں کڑی شرائط، اور کڑی شرائط جو ہیں وہ پہلے بھی ہمیں پتہ ہے، اور اب مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ تو نئی حکومت، یہ تو آئی ایم ایف نے اپنی ڈال دی اس پہ سچویشن، اور ان کی طرف سے جو آ رہی ہیں شرائط وہ یہ ہے کہ وہ پچھلی حکومت نے طے کی تھیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہے ہیں، تو ایک معاشی لیول پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو ڈالر سٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک تاثر تھا کہ ڈالر جو ہے اس کے پر لگ گئے، تو 4 دنوں میں کوئی 6 روپیہ جو ہے، پچھلے 4 دنوں میں 6 روپیہ جو ہے وہ روپیہ گر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 186.92 کی سطح پہ آج ایک دن میں 1.05 یہ بڑھا ہے، اور 170 مطلب تقریباً 187 کے اوپر تھا آج، ٹھیک ہے، انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں۔ تو اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سبسڈی ختم کریں، پیٹرولیم کے اوپر سے ختم کر دیں، اور آپ جو ہے سبسڈی ختم کریں پیٹرولیم کے اوپر سے، سبسڈی بجلی کے بل بڑھا دیں، آپ جو ہیں وہ مطلب مختلف ان کی طرف سے کنڈیشنز رکھی گئی ہیں ان کے لیے، جو آپ کی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے چونکہ ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ فوری طور پہ ہاؤسنگ ایگزیکٹلی، تو وہ وہاں سے ایک دم سے یہ کیا ہے، اچھا یہ کون سی سلائیڈ ہمارے بڑے چلاتے ہیں، اینی وے، تو وہ جو ہے وہ اب اس پہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے جو کنڈیشنز آئی ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اور وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ بجلی کو مہنگا کر دیا جائے، اور بجلی کو مہنگا کر دیا جائے، پیٹرولیم سبسڈی ختم کی جائے۔ پیٹرولیم سبسڈی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 لیٹر پہ تقریباً 25 سے 30 روپیہ 1 لیٹر اضافہ کیا جی اضافہ،
اور یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے کہ جی اس کو آپ قسطوں میں کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور اس کے وہ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ کر دیں. اب یہ جھٹکا جو ہے وہ یعنی اگر آپ نہیں کہ وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کرتے ہیں تو عوام سڑکوں پہ ہیں، اور آپ نہیں کرتے تو یہ بڑھتا جاتا ہے، اور آئی ایم ایف آگے آپ کے ساتھ وہ معاملات گڑبڑ کر رہا ہے. اب چائنا کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لون ہے اس کو ری شیڈول کر دیا جائے، لیکن وہ تو لون ہے نا، ری شیڈول ہو گیا تو چلیں 2 مہینے بعد ہو گیا، 3 مہینے بعد ہو گیا. اس گورکھ دھندے سے ہم نے بحیثیت قوم نکلنا ہے. درمیان میں آ گیا پولیٹیکل ٹرموائل، اور اس پورے پولیٹیکل ٹرموائل میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں تو عمران خان تو آ گئے نا سڑکوں پہ. انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس تھی، آج آ گئے، ان کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. جو الیکشن اس لیے بجٹ تو پیش کرنا ہے نا. یہ اگر بجٹ آپ سمجھیں گے آج سے 15 دن بعد ہوتا یا 20 دن بعد ہوتا تو وہ تو اس کو تو کھینچ لیتی حکومت، لیکن بجٹ کیونکہ جون میں آنا ہے تو یہ اگلا جو 1 مہینہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک افراتفری ہے. اس میں مجھے افراتفری اس میں نظر آ رہی ہے. افراتفری، ہجان، حکومت کیسے، عدالتیں، کوئی فیصلہ آگے پیچھے، سڑکوں پہ خدا نخواستہ تصادم نہ ہو جائے. مطلب ایک پولرائزیشن ہے آپ کے ملک کے اندر، ایک بہت ہی نفرت ہوتا ہے نا، حق و باطل کا مارکا چھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے. تو یہ جو پوری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ ملک ریاست کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مکالمہ ہے نہیں. مکالمہ تو ختم ہو چکا ہے نا، بات چیت تو ختم ہو چکی ہے. جو بات چیت ختم ہو گئی ہے، اور اس میں اگر الیکشن کی طرف بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جائے تو الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتراض ہے. تو کہتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کیسے بنے گا؟ الیکشن کمیشن کے لیے تو مشاورت ضروری ہے اپوزیشن سے. تو حکومت اپوزیشن تو جو ہے وہ ہے نہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو الیکشن کمیشن کے خد و خال کیا ہوں گے؟ تو یہ ایک کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں ایک ملک میں آپ کے کہتے ہیں حکومت بھی انگیج ہے. اور عمران خان صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے تو انہوں نے تو جو ہے نا بالکل سکھ کا سانس لیا کہ جو جہاں پہ خوش ہے بھائی، میری جگہ باہر ہی تھی، عوام تھے، میں وہ نکلا ترجمانوں کے اجلاس سے عوام میں آ گیا، اب عوام ہے اور میں ہوں، یہ ختم ہو گیا. وہ وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں میں پھنس گئی ہے. اور اتحادی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میاں محمد جو نواز شریف ہیں وہ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو. اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اب یہ ظاہر دورہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں لوگوں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل تو ایشو یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے، مطلب ملے گا کیا؟ لوگوں کی اچھا ملے گا وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے کا بھائی جو شرائط ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. لوگ کہہ رہے ہیں 1 منٹ کڑوا، وہ تو عمران خان کہہ کے کہتے ہیں کہ میں بڑھاؤں گا نہیں. جی، سابق حکومت نے جس طرح سے کمپرومائز کیا اتحادیوں کے بہت سارے شرائط ماننے پہ، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکومت کو بھی وہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ان کے تو اتحادی کم تھے نا، ان کے تو اتحادی کم تھے. دیکھیں نا، ان کے تو ایک ایم کیو ایم تھی، ایک ان کے مسلم لیگ کاف تھی، لیکن پھر بھی کمپرومائز اتنا نہیں کیا انہوں نے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس ان کے ساتھ چلتے رہے، اور وہ اتحادی جو ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اتنے نہیں تھے جتنے اتحادی اس حکومت کے ہیں. اس استعفے اتحادی ساتھ ہیں، مطلب 1 سیٹ ہے تو وہ بھی وزیر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر 50 سیٹیں ہیں تو 50 سیٹوں والے کو جو ہے 7, 8, 10 وزارتیں ہیں. ان میں سے 50 وزیر تو نہیں ہے نا مسلم لیگ نون کے، لیکن جو 2 سیٹوں والے اتحادی آ گئے وہ 1 وزارت لے لی. 1 اتحادی آ گیا 1 ووٹ لے کے تو بھی اس کو وزارت دے دی. تو یہ جو سنبھالنا ہے یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا طارق فاطمی صاحب کا جو ایشو ہوا سامنے، بظاہر تو ان کو ایک ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بات ہوئی ہوگی کہ 1 منٹ ٹھہریں ذرا، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ جو ہیں وہ وزارت خارجہ کی بات آپ نے کی ہے. پھر ایک ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا بانی کھر صاحبہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب نے معاون خصوصی برائے امور خارجہ کیسے کر دیا؟ تو پھر یعنی شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک، یعنی مسلم لیگ نون نے اپنا ایک وزارت خارجہ اپنی پاس بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک ادھر بھی دی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ چینج ہوا سارا آج، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ وہ مجموعی طور پہ بڑے معاملات کو دیکھیں. لیکن طارق فاطمی صاحب تو ایمبیسڈر، طارق فاطمی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈپلومیٹک ہے. جب 12 اکتوبر کو مشرف صاحب جب تشریف لائے اور نواز شریف صاحب کی حکومت گئی، تو اس وقت طارق فاطمی صاحب امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر
اپوائنٹ ہو چکے تھے، چارج غالباً نہیں لیا تھا. یعنی ان کی وہ ایک ڈپلومیٹک کورس سے نکلے ہوئے، وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ کوئی سیاستدان ایسا نہیں، وہ ٹیکنوکریٹ ہیں. تو ٹیکنوکریٹ ہیں تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو فیلڈ ہے وہ تو فارن افیئرز ہی ہے. تو اب وہ مجموعی طور پہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کو امور خارجہ سے نکال لیا گیا ہے. اچھا، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو اتحادیوں کے ساتھ برداشت کرنے پڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی. اور میں نے کہا نا، معیشت حکومت نہیں، پاکستان کا ایشو ہے اس وقت. دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے ایشوز ہوتے ہیں. معیشت پاکستان کا ایشو ہے کہ آپ نے آگے یہ آپ دیکھیں کہ بھئی کیسے لانگ ٹرم پالیسی بنا نہیں پا رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک عدم استحکام سا ہے کہ جلدی الیکشن ہوں گے، دیر سے ہوں گے، کب ہوں گے. مطلب اکثریت مسلم لیگ نون کی چاہتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو بھئی اس کو، اور جو پیپلز پارٹی وہ چاہتی ہے تھوڑا لمبے کھچے معاملہ تاکہ وہ حکومت ہے ان کی سندھ میں. سر بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو. اور عمران خان سڑکوں پہ ہیں. یہ جو پورا کھیل کو، اور ڈرائیونگ سیٹ کو عمران خان وہ سب کو پیچھے لگایا ہے انہوں نے. آپ سمجھ لیں گے وہ ٹرک ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بتی کے پیچھے سب لکھے ہوئے، جدھر وہ نکلتے ہیں ادھر وہ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اور آج وہ کیا اعلان کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ اس ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہیں، اور اگلا ان کا اعلان کیا ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن نواز شریف صاحب ارلی الیکشن، عمران خان صاحب ارلی الیکشن، مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے ارلی الیکشن. بات اسی پہ ہوگی. لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کے پی کے اندر اور ادھر جلسے بڑے ہو رہے ہیں بھائی عمران خان کے. تو یہ کیا ایشو ہے؟ تو فوری طور پہ مطلب وزارتیں تو ہیں، مگر مطلب الیکشن کراؤ نا. مطلب ان کا بھی یہ ہے کہ الیکشن کرواؤ بھائی. بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا لاہور کا جلسہ اور کل جو عمران خان صاحب نے بات کی سوشل میڈیا میں لوگوں سے، کچھ اہم باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے کلیئرلی یہ بات واضح کی کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں سے کوئی اختلافات نہیں تھے. لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بعد ازاں کچھ اہم گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے اس سے ناراضگی رہی اور ایک عرصے میں وہ اب اس کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں نا مختلف. اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج کے جلسے کے بعد، یعنی یہ کل اور آج کے درمیان یہ ان کا ایک انٹرویو آیا ہے سامنے. تو اب اس کے اوپر وہ ظاہر ہے مسلم لیگ تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ وضاحت کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بات ہوئی، فواد چودھری صاحب نے کیسے کی، کیا کیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک جو انہوں نے کہا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، یہ معاملہ جو ہیں یہ اس وقت سے ہیں جب سے اس نشست میں یہ بات شروع ہوئی ہے کہ سسٹم اپنی سپورٹ پیچھے آہستہ آہستہ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ایک طویل عرصے سے ایک معاملات چل رہے تھے، اور وہ ان کا گورننس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. یہ بات بھی پہلے میں اس نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی اختلافات تھے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھے، وہ ایسے تھے کہ جو ڈسکس نہیں ہو سکتے اوپن فورم میں. سیکیورٹی کے، پراپر سیکیورٹی کے کنسرنس تھے. اور یعنی اس میں یہ ایشو کہ عثمان بزدار، یہ وہ ایشوز ہیں جو پبلک کے سامنے، اور یا یہ کہ کسی خاص شخصیت کے نام کے اوپر ایسا بھی نہیں ہوا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب تھے مختلف حوالوں سے. لیکن وہ کیا تھے، ہم ظاہر ہے کہ یہاں پہ بات جو ہمارے علم میں وہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک عرصے سے جب دیکھا کہ سسٹم اپنی سپورٹ پیچھے کر رہا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ اس میں یہی تھا کہ وہ وہاں پہ دراڑیں آنا شروع ہو گئی تھیں. عمران خان صاحب کے کچھ اختلافات ان کی حکومت کے پیدا ہوئے تھے، جو بقول فواد چودھری صاحب انہوں نے پوری کوشش کی، وہ ان لوگوں میں تھے. اور اسی نشست میں ایک بات بھی ہوئی تھی کہ چند وزراء گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے. میں وہ کلپس نہیں چلانا چاہ رہا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کوشش ہوئی بیچ میں، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا، اب وہ اس میں ایشو یہ ہے سارا کہ اس سے، لیکن عمران خان صاحب وہ نکلا ہے. انہوں نے کل بھی یہ بات کی کہ میں نے پہلے دن میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 5% لوگ بھی نکلیں گے. تو وہ اب اس سے نکلا ہے، اس فیز سے وہ نکلا ہے. اور مطلب اب یہ ہے کہ بس اب واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. اس وقت نہ عمران خان صاحب کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ خراب ہے اس وقت، نہ مطلب ساری پارٹیوں کا ٹھیک ہے. تبھی تو حکومت میں ہے نا، حکومت موجود ہے تبھی تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، باقی سارے. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ عمران خان لے گئے سڑکوں پہ. جب سڑکوں پہ لے گئے، پہلے عمران خان جو ہم سارا دن چیختے تھے کہ آپ ترجمانوں کے اجلاسوں میں نکلیں اور لوگوں میں جائیں، تو وہ اگر حکومت کے وقت میں لوگوں میں رہتے
تو شاید وہ پراپر پلس ان کو ملتی رہتی کہ اب وہ ان کو کہتے تھے نا کہ آپ کے لوگ چھوڑ جائیں گے ساتھ بہت سارے، تو خان صاحب اس کو سنتے نہیں تھے، بات ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کے ساتھ لوگ چھوڑ جائیں گے، بہت سارے لوگ چھوڑ جائیں گے، بہت سے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے چھوڑنا ہے کمنگ ڈیز کے اندر. اور یہ وہ بات ہے جو فیصل واؤڈا صاحب نے ایک دن کہی، پھر وہ چپ ہو گئے، لیکن وہ بات تو کر گئے تھے نا کہ لوگ شیروانیاں پہن کے پہنچ گئے. اچھا، اب جو لوگ شیروانیاں پہن کے پہنچ گئے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہاں سے آپ ایک بات جو میں بٹوین دا لائنز کہہ سکتا ہوں صرف، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شخصیات معاملات درست کروانا چاہ رہی تھیں، ان کے بارے میں فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ ان کو بھیجا ہم نے اور وہ خود شیروانیاں، اپنی شیروانیاں اور کوئی پجامہ. لیکن پھر فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ اس سے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ چپ ہو گئے. لیکن وہ اچھا، ان میں فواد چودھری صاحب نہیں ہیں، ان میں دوسری شخصیات ہیں جو کہ بیچ میں عمران خان صاحب کی غلط فہمیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درست کروا رہی تھی، لیکن بقول فیصل واؤڈا صاحب کے ساتھ وہاں جا کے اپنی شیروانیوں کے سائز دے کر آ گئے تھے. فیصل واؤڈا صاحب نے ایسے کوئی جملہ کہا تھا غالباً، میرے چھوڑیں، اس سے ہم نکلائیں آگے. اب یہ کہ عمران خان ہے اور ان کے ساتھ وہ پبلک نکلی ہوئی سڑکوں پہ. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جلسے سے آج مونس الہی صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں، مسلم لیگ کاف. اب مونس الہی صاحب ادھر ہیں، یعنی جو، اور عمران خان صاحب کو پنجاب میں فل پروف سیکیورٹی دینے کا حکم دیا ہے. حکم کس نے دیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہیں، عثمان بزدار صاحب نے یہاں دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے تو یہاں پہ دیا ہے نا ایز اے فارمر. وہاں الگ جو جلسے کے جو ساری سیکیورٹی ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی ہے. دیکھیں نا سائن سے کس کے لیٹر نکلا ہے، تو سائن جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کا ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی، نگراں وزیر اعلیٰ، چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا عثمان بزدار، ایک تصویر لگی ہوئی ہے. اچھا، تو اب ایشو یہ ہے، سائن کرنے کی ضرورت ہے، نام ہی کافی ہے. تو عثمان بزدار صاحب، اب وہ وہاں پر اعلان کیا ہوگا اور آج کے بعد کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بڑا اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ عمران خان کسی صورت ٹیمپو نہیں توڑیں گے، ٹیمپو نہیں توڑیں گے وہ. یعنی ٹیمپو سے مراد یہ کہ آج یہ آخری جلسہ تھا نا، انہوں نے کہ لاہور پہ ختم ہوگا، وہاں بڑا اعلان. تو آج کے بعد تو کسی صورت، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ میں نے سب کو گھمایا ہوا ہے، تو سب کو انگیج کیا ہوا ہے، تو آج کے بعد وہ اعلان کریں گے یقیناً، یا تو اعلان کریں گے کسی مارچ کا اسلام آباد کی طرف، یا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے تو جلسوں کا کریں گے، جلسوں کے پھر نئی سیریز. تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے پتے ابھی تک اپنے، جو ہمیں اطلاع ہے تھوڑی بہت، وہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ خان صاحب کی تقریر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن ان کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی ایک تو حکومت تمام، ابھی تک وہ عمران خان صاحب پہ وہ ظاہر مرکوز ہے پنجاب کے اندر. وہ دیکھیں نا، وہ حمزہ شہباز کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا، تو وہ حل ہی نہیں ہو رہا. بہت سارے بحران ہیں، بہت سارے معاملات ہیں نا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو مطلب ہے کہ وہ، جی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے عنایت